بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی آیت ہے الف لام میم۔ جو الف لام میم ہے اس کی جو تفسیر ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا ہے۔ تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حروف، کٹے ہوئے حروف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، تو حروف حرف کی جمع ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس بارے میں کہا گیا ہے کہ تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے، قدرت اللہ تعالیٰ کی اور آقا دو جہاں کا بہت بڑا معجزہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں اس چیلنج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ تو جیسے یہ سب سے جو چھوٹی آیات میں سے یہ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ قرآن عربوں کی لغت میں اور ان کے حروف تہجی مثلا الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ ان حروف ہجا سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان جو عرب کا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ تو اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر اور کوئی مثال لانے سے ہمیشہ عاجز رہے ہو تو پھر یہ مان لو کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے الف لام میم کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم اور اس کی مثل دیگر حروف مقطعات، اس کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور خلفائے راشدین ہوں اور دیگر صحابہ کرام ہوں تو ان سے بھی اس قسم کی جو روایات ہیں وہ منقول ہیں، جس کو تفسیر انوار التنزیل میں علامہ بیضاوی وہ لکھتے ہیں یوں کہ خلفائے راشدین اور دیگر جو صحابہ کرام، ان کی مراد یہ کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درمیان اسرار کی باتیں ہیں، رموز کی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم کو بھی ان حروف کے معنی کا علم نہ ہو، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور نبی کریم سے خطاب کیا گیا۔ اور یہ بہت چیز بعید ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضور نبی کریم کو سمجھایا اور خود اپنے آپ کو استاد بھی قرار دیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سکھائی ہے اور ان کا علم بھی دیا ہے حروف مقطعات کا۔ اسی حوالے سے تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی وہ لکھتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا جو علم ہے وہ مخفی رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بھی اس کی تفسیر اور تعویل سے عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اسرار یہ شروع والی جو اوائل صورتیں ہیں وہ ہیں۔ امام شاہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کی کھوج نہ لگاؤ، اس کو سرچ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام ہی کو ہے، جو علم کے وارث ہیں حضور نبی کریم کے، اور بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کو ہے کہ جو حضور نبی کریم کے علم کے وارث ہیں۔ اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بھی بتا دیتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں جو سنگریزے تھے انہوں نے تسبیح بھی کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور جو جانور تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات
یہ متشابہات میں سے ہیں، جس میں جو شافی فقہا ہیں، حنفی فقہا ہیں، ان کا تو اس پر اجماع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ اپنی تفسیر مظہری میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے درمیان اسرار اور راز ہیں، لہٰذا ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا ارادہ نہیں کیا گیا، بلکہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس کے مقصود سے مطلع کیا گیا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل جو متبعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان میں سے جس کو چاہا ان کے معنی سے آگاہ فرمایا۔ اور بعض علماء نے ان حروف کی تعویلات بھی کی ہیں، جیسے علامہ بیضاوی انوار التنزیل میں وہ لکھتے ہیں ایک قول کہ یہ حروف مقطعات ان صورتوں کے اسما بھی ہیں، یعنی ان کے نام ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو ان حروف سے مرکب ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الف سے مراد آلاء اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اس کا ملک ہے، یعنی اس کی بادشاہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ الف لام را ہا میم اور نون یہ اس کا مجموعہ سے الرحمن وہ بنتا ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ الف لام میم سے مراد ان اللہ عالم ہے، یعنی میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں۔ اور باقی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی اسی طرح کے کلمات مراد ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، لام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ قرآن اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یا پھر ان حروف سے بعض اقوام کی مدتوں کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے تو آپ نے ان پر الف لام میم البقرہ یہ جو صورت ہے اس کی تلاوت کی، تو انہوں نے حساب کر کے کہا کہ ہم اس دین میں کیسے داخل ہوں جس کی مدت 71 سال ہے، یعنی انہوں نے عدد نکالے الف لام میم کے، تو اس سے انہوں نے اندازہ کیا کہ اس کی مدت 71 سال ہے، جس پر آ کر دو جہاں مسکرا پڑے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، یعنی الف لام میم کے علاوہ بھی اس میں ہیں، وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اس کا بھی عدد نکالیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، پھر فرمایا الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را۔ تو اس طرح جب آقا دو جہاں نے دیگر حروف مقطعات بھی بتائے تو وہ اب کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا، اب ہم کیسے حساب کریں، یہ تو اس کی تو مدت بے حد و بے حساب ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو تعویلات ہیں وہ بھی الف لام میم کے بارے میں کی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں تو یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کا جو اصل راز ہے، اصل حکمت ہے وہ بھی بتائی ہے۔ اور یہ کول ورڈ ہوتے ہیں، آج بھی ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں بھی تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ تو میان عاشق و معشوق رمزیست، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے علم الہی کا بھی، علم مصطفیٰ کا بھی، کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ علم دیا ہے کہ وہ سارے کا سارا وہ کسی کو نہیں دیا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق وہ علم مصطفیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز کا علم دیا ہے، اور آگے جو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا نہیں ٹرانسفر کیا گیا، کچھ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رکھی گئی ہیں
اس سے اس کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی سے آگے دو جہاں کے علم کا اور سب سے بڑھ کر علم الہی کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے الف لام میم کی مختصر جو تفسیر ہے وہ کی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔